والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء۔ میرے محترم دوستو، رمضان مبارک اللہ رب العزت کا خاص مہمان مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے سامان بنا کر دنیا میں اس کو روانہ فرما دیا۔ دنیا میں تحفے تحائف انسانوں کی طرف سے آتے ہیں، خاندانوں کی طرف سے آتے ہیں، کمپنیوں کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ تحفہ خالصتاً عرش اللہ کے مالک رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہے۔ اور اسی مہینے کے تعلق سے جو عبادات ہیں، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ انسان کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، نمازی کے لیے نہیں، حاجی کے لیے نہیں، زکوٰۃ دینے والے کے لیے نہیں، ان اعمال کے بھی اجر ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے دو خوشیاں بتائی گئیں۔ فرحۃ عند افطاری، پہلی خوشی انسان کو افطار کے وقت مل جاتی ہے، جو طبعی تقاضے تھے، رکے ہوئے تھے، جس سے اسلام نے روکا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا وقت آ گیا۔ افطار فطور جو ہے، انسان اپنے کھانے پینے کے نظام کو جاری کر لیتا ہے۔ اور افطار کے وقت خوشی اس لحاظ سے بھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا روزانہ افطاری کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کو خوش مل رہی ہوتی ہے۔ اور وفرحۃ عند لقاء ربہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوشی انسان کو کل قیامت میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ ہر انسان دنیا میں خوف و ہراس کا شکار رہتا ہے، کیا بنے گا مرنے کے بعد؟ انسان رمضان کا احترام کرے، یقیناً اللہ رب العزت سے ملاقات خوش ہوگا۔ اور یہ میری بات نہیں، کسی عام انسان کی بات نہیں، جج کی بات نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اس لیے احترام رمضان کے اندر مریض کو بھی چاہیے، مسافر کو بھی چاہیے، سفر کر رہا ہے روزہ نہیں رکھتا، سب کے سامنے روزے کا احترام کرے۔ کھاتا پیتا نہ رہے کہ میں تو مسافر ہوں یا مریض ہے، سب کے سامنے کھاتا پیتا نہ رہے، وہ بھی سحر و افطار کے وقت میں اپنی دوائیں اور غذائیں استعمال کرے۔ تقدس رمضان، احترام رمضان ضروری ہے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا